بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. السلام علیکم جی. میرا نام ہے محمد حارث ارشد اور میں پیشے سے الیکٹریکل انجینئر ہوں. اور بیک ان فیب 2019 میں فیس بک کو سکرول کر رہا تھا تو مجھے ڈاکٹر جاوید کی ایک ویڈیو ملی کہ جس میں وہ سورہ رحمان تھیریپی سے ریلیٹڈ بتا رہے تھے. خیر وہ چیز تھوڑی سی نظر انداز ہو گئی اور چلتے چلتے بعد اکتوبر 2019 تک آئی اور اس ٹائم میں بہت زیادہ ڈپریس ہو چکا تھا اور ڈپریشن کی تھوڑی سی پرسنل اور پروفیشنل وجوہات تھیں اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے, کس سے بات کروں کس سے نہ بات کروں. اریٹیشن کا لیول اپنے پیک پہ تھا. تو میں اسی دن ایسے ہی یوٹیوب جو ہے سکرول کر رہا تھا اور سکرول کرتے کرتے مجھے دوبارہ جو ہے سورہ رحمان سے ریلیٹڈ ڈاکٹر جاوید صاحب کی جو ایک ویڈیو دوبارہ ملی اور اس ویڈیو کے نیچے ایک نمبر دیا گیا تھا لنک میں کہ فار مور کانٹیکٹس آپ جو ہے نا دعا کے لیے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. سو میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ویسے ہی جو ہے اس نمبر پہ کال کی اور ان کو دعا کا کہا. تو وہ ڈاکٹر جاوید تو نہیں تھے لیکن ان کی کاکی تھیں اور میں نے ان سے دعا کی. سو مجھے بہت اچھا محسوس ہوا. پانی کا ٹیسٹ بہت زیادہ چینج تھا, میٹھا تھا اور میں بہت ریلیکس فیل کر رہا تھا. اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے 7 ڈیز سورہ رحمان تھیریپی کریں اور اس کے بعد مجھے آپ ضرور بتائیے گا. میں نے 7 ڈیز سورہ رحمان تھیریپی کی لیکن مجھے ایز سچ اس کا افیکٹ محسوس نہیں ہوا. وہ اس لیے محسوس نہیں ہوا کہ جب میں سورہ رحمان تھیریپی کرتا تھا تو میں سو جاتا تھا. میں نے بہت کوشش کی کہ میں جاگتے میں کروں لیکن مجھے کسی نہ کسی وے سے نیند آ جاتی تھی. تو ودن 7 ڈیز میں نے کیا یہ کہ میں نے اپنے ایک آدھے دوست کو یہ دعا کروا دی اور اس کو کہا کہ آپ 7 ڈیز کریں اور جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ ریزالو ہو جائے گا. میرے 7 ڈیز تو مکمل ہو گئے. مجھے ایز سچ اس کا رزلٹ محسوس نہیں ہوا کیونکہ میں نے جو کہا تھا کہ میرے بال اس ایج میں تھوڑے سے وائٹ ہو رہے تھے تو میں نے مائنڈ میں رکھا ہوا تھا کہ بلیک ہو جائیں اور بھی تھوڑے سے ایشوز تھے جن کے بارے میں سوچ رہا تھا. بچگانہ سوچ کہہ سکتے ہیں آپ اسے لیکن میں نے سوچا. خیر میں نے جس دوست کو کروائی اس کا ودن 7 ڈیز ہی کام ہو گیا. آئی واز ویری ہیپی ایٹ دیٹ ٹائم کہ یار اگر میرا کام نہیں ہوا تو چلو میری وجہ سے کسی کا کام ہو گیا. تو میں ڈاکٹر صاحب کا ایک لیکچر سن رہا تھا اور اس میں یہی وہ بتا رہے تھے کہ بابا جی نے کہا ہے کہ جس نے آپ سے یہ دعا کر لی وہ ایک قسم کا ڈاکٹر ہی ہے. تو میں نے اپنا دھیان دعا کرنے کی بجائے دعا کروانے والوں میں لگا لیا اور میں نے 1 نہیں 2 نہیں آلموسٹ 350+ لوگوں کو جو ہے نا یہ دعا کروائی ہے. ان میں پیرنٹس ہیں, فیملیز بہت زیادہ ہیں, میری سوسائٹی کے گارڈز ہیں, میرے ایریے کا SGO ہے, ایون پولیس والے ہیں, فاسٹ فوڈ پہ جو برگر لگاتے ہیں ریڈیو میں ان میں سے کچھ لوگ ہیں. یعنی میں نے کسی کو نہیں چھوڑا. جو مجھے ملا ہے جیسے مجھے ملا ہے میں نے جو ہے ان کو دعا کروائی. اور میں نے یہ فیل کیا کہ دعا کروانے کی برکت سے جو میرے جو تھوڑے بہت کام رہتے تھے, ادھورے کام رہتے تھے, وہ پورے ہونے لگ گئے. تو یہ 2 ویز ہیں. یہاں آپ دعا کریں تو آپ کے کام ہو یعنی کہ ہو نصیب کی بات ہے نا. دعا کرنے سے نصیب کھلتا ہے تو ٹھیک ہے, یہاں دعا کروانے سے اگر نصیب کھلتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. سو میں نے دعا کروانے والے سسٹم کو یہاں پروسیس کو بہت اچھا پایا
اور اتنا ریلیکس میں اس میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں کہ جس کی حد نہیں. جو فیلنگس مجھے دعا کرنے میں آتی تھیں وہی فیلنگس مجھے دعا کروانے میں آنے لگ گئیں. سو مجھے یہ چیز بہت اچھی لگی, دوسروں کا درد بانٹنا. اس کام میں اگر خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کیا جائے تو بہت مزہ آتا ہے. ویسے بھی مجھے اس کام کے لیے میں نے کسی کو دعا کروائی اینڈ ہی پریزنٹ می لائک 50,000 روپیز کہ یار میرا بہت بڑا کام ہو گیا اور آپ کو میں یہ دینا چاہتا ہوں, برا نہ منانا یہ ہے تو. لیکن بٹ میں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ دینا ہی چاہتے ہیں تو آپ اللہ کی مخلوق کو دیں, ان لوگوں کو دیں جو حقدار ہیں. تو اس کام کی نہ شکریہ لینا چاہیے اور نہ ہی ایون کہ رسپیکٹ بھی اگر کوئی دے اس کام کی وجہ سے تو میں تو کہوں گا کہ نہ لیں. آپ اللہ کی خاطر کام کر رہے ہیں, اللہ آپ کی عزت بڑھانے والی ذات ہے. آپ اللہ کی خاطر اللہ کے کام میں لگ جائیں, اللہ آپ کے کام میں لگ جائے گا. اپنا ٹائم اللہ کے کھاتے میں لگا دیں, اللہ آپ کے کھاتے میں اپنی رحمتیں لگا دے گا. تو جو میرا ایکسپیرینس ہے دعا کرنے کا اور کروانے کا وہ بہت ہی چینج تھا. شاید بہت سے لوگوں سے چینج ہو, کیونکہ مجھے دعا کرنے میں نہیں دعا کروانے میں بہت زیادہ مزہ آیا. اور میں نے جہاں تک مجھے یاد ہے بلڈ کینسر کے پیشنٹس کو دعا کروائی ہے, میں نے یونیورسٹی کے ٹیچر کو اور ان ہی ٹیچر کے اسٹوڈنٹس کو دعا کروائی ہے, میں نے ہائپرٹائٹس کے پیشنٹس کو دعا کروائی ہے, میں نے انفرٹیلیٹی والے پیشنٹس کو دعا کروائی ہے, پیر کو دعا کروائی ہے, میں نے اس کے علاوہ ڈپریشن سے ریلیٹڈ لوگوں کو دعا کروائی ہے. الغرض جس کا بھی کوئی بھی ایشو آیا ہے, چاہے اس کو بخار ہے چاہے اس کو بخار نہیں ہے, میں نے اس کو دعا کروائی ہے. تو اگر آپ کی وجہ سے کسی کی بھی زندگی میں اتنا سا بھی چینج آ سکتا ہے یا وہ اچھا محسوس کر سکتا ہے آپ کی وجہ سے, تو اس کام کو کنٹینیو کریں. اور میرے لیے تو بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. آئی ہوپ کہ میری یہ ویڈیو آپ سننے والوں کے لیے یوزفل ہو. تھینک یو. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان